حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. خارن گرامی، اس آیہ کریمہ کی تلاوت آپ نے بارہ سماعت بھی فرمائی ہوگی اور خود بھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوگا. اس آیت کو آیت سیام کہا جاتا ہے اور اس آیت کی ذیل میں کئی مرتبہ علماء کرام نے گفتگو کی اور یقیناً آپ بھی خطابت کی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہیں تو آپ نے بھی اس موضوع پر گفتگو فرمائی ہوگی. چند اس کے ایسے پہلو کے جس میں شاید ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کم بات کی گئی ہے، کوشش کریں گے کہ اس پر گفتگو کی جا سکے. پہلی بات یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس قدر روایتیں ماہ رمضان کے بارے میں آئی ہیں کہ اگر ماہ رمضان کو گویا سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی چیز کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. بہت بڑی سعادت ہے جو ماہ رمضان کی صورت میں تمام بندگان خدا کو ملتی ہے اور ہر سال پروردگار کی طرف سے توفیق نصیب ہوتی ہے. مختلف تعبیرات ماہ رمضان کی اہمیت کے بیان کے لیے آئی ہیں، لیکن ہم ان ساری تعبیرات کو شاید ایک مجموعے کے اندر اگر جمع کریں تو یہ ہوگی کہ ماہ مبارک رمضان کے کم از کم 32 نام ہماری نظروں سے گزرے ہیں. مختلف نام اس ماہ مبارک رمضان کو دیے گئے. خود رمضان، اس کے بارے میں بھی ایک تعبیر حدیث کے اندر یہ آئی ہے کہ رمضان پروردگار کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یعنی گویا یہ شہر رمضان یا ماہ رمضان نہیں ہے بلکہ ماہ خدا ہے. اور ایک خطبے کے اندر جو نبی اکرم کا ہے اس میں بھی
اس مہینے کو شہر اللہ کے نام سے نبی اکرم نے پکارا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے ویسے تو سارے مہینے اللہ کے مہینے ہیں، ماہ محرم ہو، صفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع ثانی ہو، تمام مہینے پروردگار کے مہینے ہیں، لیکن اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ہم سب پروردگار کے بندے ہیں، لیکن پروردگار ہمارے بارے میں یہ تعبیر استعمال نہیں کرتا ہے کہ جو تعبیر اس نے اپنے حبیب کے بارے میں استعمال کی ہے، اور ہمیں بھی یہ حکم دیا ہے کہ ہمارے حبیب کو پکارو تو اس انداز سے پکارو۔ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن پروردگار جب اپنے حبیب کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے تو ہر ایک کو حکم دیتا ہے کہ تم تشہد کے اندر اس طرح سے پڑھا کرو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور نبی اکرم تیرے عبد ہیں، تیرے بندے ہیں۔ تو کیا ہم تیرے بندے نہیں ہیں؟ ہم بھی تیرے ہی بندے ہیں، لیکن مجھے پسند ہے کہ محمد مصطفیٰ کو میں اپنا بندہ کہوں، مجھے پسند ہے کہ میں علی مرتضیٰ کو اپنا بندہ کہوں، مجھے پسند ہے کہ میں حسین سید الشہداء کو اپنا بندہ کہوں۔ تو بندے سب ہیں، لیکن پروردگار اپنے سے منسوب کرنا اگر کسی کو چاہتا ہے تو ان ہستیوں کو چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے مہینے سارے خدا کے ہیں، لیکن خدا اگر اپنے سے منسوب کسی مہینے کو کرنا چاہتا ہے تو وہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے۔ اس قدر اہمیت اس مہینے کو دی گئی کہ خدا سے منسوب ہو گیا۔ اس کے بعد ایک خطبہ جو خود نبی اکرم کا ہے، اور ویسے تو ایک تفصیلی خطبہ ہے جو تقریباً 1 صفحہ یا 1.5 صفحے کا ہے، عیون اخبار الرضا میں شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اس خطبے کو نقل کیا، اور اس کے بعد بہت ساری دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اس طریقے سے نبی اکرم نے اس مہینے کا تعارف کروایا ہے کہ گویا مسجد نبوی ہے، اور ایک روایت کے مطابق جمعے کا دن تھا، شعبان کا آخری جمعہ تھا، اور اس خطبے کے اندر پیغمبر اکرم نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگو تمہاری طرف جو چیز آ رہی ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور وہ اللہ کا مہینہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، مغفرتوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ مہینہ وہ ہے جو تمام مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے، وایامہ افضل الایام، اس کے دن تمام دنوں پر فضیلت رکھتے ہیں، ولیالیہ افضل اللیالی، اس کی راتیں ساری راتوں پر فضیلت رکھتی ہیں، وساعاتہ افضل الساعات، اس کا ایک ایک لمحہ تمام لمحات پر فضیلت رکھتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، یہ مہینہ وہ ہے جس میں خدا نے تمہیں اپنا مہمان بنایا ہے۔ واقعی یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ یعنی اس کو اگر ہم اس طریقے سے بیان کریں کہ دیکھیں، ہم اپنی اوقات کے مطابق کسی کو جب بلاتے ہیں تو اپنی اوقات کے مطابق اس کی مہمان نوازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے اور ہمارے بساط کے اندر ہوتا ہے ہم اس کے خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دسترخوان کو ویسے ہی سجاتے ہیں۔ جب شادی کی تقریب ہوتی ہے تو ہم وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری استطاعت میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بلانے والی ذات وہ ہے کہ جس کی استطاعت لامحدود ہے، جس کی قدرت لامحدود ہے، جس کا علم لامحدود ہے۔ اب وہ لامحدود ذات ہم جیسے محدود بندوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس مہینے کو سجا رہا ہے۔ شاید ہم تو محدود ہیں لیکن ہماری خواہشات بھی لامحدود ہیں، اسی لیے یہ تعبیر بھی بار بار بیان کی گئی ہے کہ اگر تم اپنی دنیا کے اندر خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرو گے تو کبھی بھی تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا کو خدا نے محدود بنایا ہے۔ چاہے گاڑی کی خواہش ہو، مکان کی خواہش ہو، ازدواج کی خواہش ہو، چاہے مال و دولت کی خواہش ہو، کسی بھی چیز کی خواہش ہو، ایک مرتبہ وہ چیز حاصل ہو جائے گی، پھر انسان کہے گا یہ تو حاصل ہو گیا، اب اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہونی چاہیے۔ ویزا مجھے فلاں جگہ کا مل گیا، اب وہاں تو ہم نے دیکھ لی جگہ، اب کسی اور جگہ کا ملنا چاہیے۔ میں نے فلاں جگہ تو زیارت کر لیا، مجھے فلاں جگہ بھی زیارت کرنی ہے۔ جو چیز نہیں ملی ہوتی ہے اس وقت تک تو تڑپ ہوتی ہے، لیکن ملنے کے بعد تڑپ ختم ہو جاتی ہے، پھر مزید آگے کی توقع ہوتی ہے اور یہ خواہشات بڑھتی ہی جاتی ہے، لامحدود ہوتی ہیں۔ تو اس پوری کائنات میں ہر چیز محدود ہے سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے ذات پروردگار عالم۔ اس لیے اپنی اگر خواہشات کو سکون دینا ہے اور اس خواہشات کی پیاس کو بجھانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ لامحدود کو لامحدود کے ساتھ ملا دو۔
لامحدود خواہشات کو لامحدود ذات کے ساتھ اگر ملا دیا تو پھر یہ خواہشات ختم ہو سکتی ہیں اور اس کی پیاس بجھ سکتی ہے۔ اس لیے پروردگار نے اس مہینے میں مہمان قرار دیا ہے۔ اب ہم جو مہمان نوازی کرتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ سامنے والے کے معدے کو دیکھ کر، سامنے والے کے شکم کو دیکھ کر، اس کے جسم کو دیکھ کر، اس کی جسمانی ضروریات کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں مختلف لوازمات آ جاتے ہیں۔ لیکن پروردگار جانتا ہے کہ انسان صرف جسم سے نہیں بنا ہے بلکہ دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم بھی ہے، روح بھی ہے۔ جسم کی ضروریات تو پھر بھی پوری کر لیتا ہے انسان، روح کی ضرورت کو کون پورا کرے گا؟ اور کیسے پتہ چلے گا کہ روح کو سکون حاصل ہوا ہے؟ اور واقعی یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ کتنے ہی ملینر اور بلینر لوگ ایسے ہیں کہ جن کے جسم بہت راحت کے اندر ہوتے ہیں، نرم بستر موجود ہے، اے سی موجود ہے، ساری سہولیات موجود ہے، نوکا چاکا سب کچھ موجود ہے، لیکن روح بے چین ہے۔ روح کا سکون بہت ضروری ہے۔ لہذا پروردگار نے اس مہینے میں جسم کی ضرورت کو صرف پورا نہیں کیا ہے، روح کی ضرورت پر توجہ دی ہے، روح کی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ روح کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ وہ جو بات ابھی اجمالی طور پر بیان کر گیا کہ انسان اگر خدا سے متصل ہو جائے تو روح کی تشنگی ختم ہو جاتی ہے۔ خدا سے متصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اب خدا کیا کر سکتا ہے؟ خدا نے کہا ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بہانہ بنایا ہے اور تمہیں یہ بتانے کی کوشش کیا اگر تم یہ کام کر لیتے ہو تو خدا کی طرف تم نے ایک قدم آگے بڑھا لیا، فلاں کام کر لیتے ہو 2 قدم آگے بڑھا لیے، 10 قدم آگے بڑھا لیے، تم قریب ہوتے جا رہے ہو، قریب ہوتے جا رہے ہو، قریب ہوتے جا رہے ہو۔ یہ بیان کرنے کی اس ماہ مبارک رمضان میں کوشش کی۔ اس میں مثالیں میں آپ کی خدمت بیان کروں۔ عام دنوں میں انسان پورا قرآن ختم کرتا ہے تو جو ثواب حاصل کرتا ہے، ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت پڑھنے سے وہ ثواب حاصل کرتا ہے۔ کہ اب تمہیں کیا چاہیے؟ ایک آیت پڑھو، پورے قرآن کا ثواب حاصل کرو۔ جو نافلہ نمازیں عام دنوں میں پڑھتا ہے، بعض روایتوں کے مطابق ماہ رمضان کے اندر ایک وہی نافلہ نماز پڑھے گا تو 70 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا، بعض روایتوں کے مطابق واجب کا ثواب دیا جائے گا۔ حد تو یہ ہو گئے، خود اسی خطبے کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، نبی اکرم نے آگے جا کر ارشاد فرمایا ہے وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ۔ یہ مہینہ وہ ہے جس میں تم صرف سانس لیتے ہو، اس سانس لینے پر بھی خدا اجر دیتا ہے، اس کا بھی ثواب دے رہا ہے۔ کیوں؟ کس بات کا ثواب ہے؟ سانس لینے کا کیا ثواب ہے؟ شاید اب اس کے اندر وجوہات کیا ہوں گی وہ تو خدا جانے اور حضرت مصطفیٰ جانے، لیکن جو ہمیں بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان سانس بھی لے رہا ہے اور کوئی مستحب عمل انجام نہیں دے رہا، کوئی واجب عمل انجام نہیں دے رہا، مباح کام کر رہا ہے، تو اس پر بھی خدا نے اس لیے ثواب رکھا ہے کیونکہ کم از کم میرا بندہ حرام تو نہیں کر رہا۔ حرام نہ کرنے کا بھی ثواب ہے، یعنی مباح کر رہو، یہاں پر انسان بیٹھا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، یا ویسے ہی پیر پھیلا کر انسان سکون کے عالم میں ہے، سانس لے رہا ہے، کہ اس سانس لینے پر بھی ثواب ہے۔ کم از کم تم گناہ تو نہیں کر رہے ہو، گانے تو نہیں سن رہے ہو، غیبتیں تو نہیں کر رہے ہو، اس پر بھی میں نے ثواب دے دیا۔ تو خدا نے ماہ مبارک رمضان میں روح کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے، یہ روح تھوڑی سی اور اوپر آ جائے، تھوڑا سا فاصلہ کم کرے، خدا کے قریب ہوتے جائے۔ اس لیے خدا نے ہماری گویا دستگیری فرمائی ہے، کھینچنے کی کوشش کی ہے کہ اب تم تھوڑا سا بلند ہو، اب تھوڑا سا بلند ہو۔ ظاہر چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جس کا عام دن روزے والے دن جیسا ہو گیا اس نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ فائدہ اس شخص نے حاصل کیا ہے کہ جس کے روزے والا دن عام دنوں سے بہتر ہو، یعنی تھوڑا سا 2 قدم آگے ہونا چاہیے۔ روزہ رکھا ہے 2 قدم تھوڑا سا آگے ہو، 2 آیتوں کی تلاوت زیادہ کر لے۔ ویسے اگر سارا سال آدھا گھنٹے قرآن کریم کو دیتے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں ایک اور آدھا گھنٹے کا اضافہ کر لیں، 1 گھنٹے تلاوت کریں۔ ویسے سارا سال روزانہ فرض کیجئے کہ ہم 50 روپے صدقہ نکالتے ہیں، اب ماہ رمضان کے اندر 50 کو 100 کر دیں، تھوڑا سا آگے، تھوڑا سا ایک قدم کر کے انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو پھر پروردگار کے قریب ہوتا جائے گا اور اس کو روحانی سکون حاصل ہوتا جائے گا، جو بہت مشکل کام ہے اور یہ بڑے بڑے پیسے والوں کو نصیب نہیں ہے۔ البتہ ائمہ علیہم السلام کی سیرت میں جو ہمیں نظر آتا ہے اس میں وہ ایسی اپرچونٹی کو بالکل بھی مس نہیں کرتے۔ ہم تو
اگر شاید آدھے گھنٹے کے بجائے 1 گھنٹہ دے دیں قرآن کریم کو تو یہ بہت بڑی بات ہو گئی، ہم میں بہت تبدیلی آ گئی. لیکن ائمہ علیہم السلام ماہ مبارک رمضان میں بعض روایتوں کے مطابق 40 قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. اللہ اکبر، 40 قرآن کریم ان 30 دنوں کے اندر کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ مسلسل زحمتیں، مسلسل عبادتیں. اور پیغمبر اکرم اپنا بستر لپیٹ دیا کرتے تھے. اب سونے کا وقت کم کر دیا ہے، دوسری جو چیزیں ہیں اس کا وقت کم کر دیا ہے، صرف پروردگار کی بندگی، عبادت. البتہ عبادت کے اندر بہت سارے پہلو ہیں جو اس خطبے کے اندر بھی بیان ہوئے ہیں کہ بچوں سے پیار محبت سے بات کی جائے، بزرگوں کا احترام کیا جائے، انہیں توقیر دی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، عزت دی جائے، حسن اخلاق سے پیش آیا جائے. اس خطبے کے اندر یہ آیا ہے کہ جو شخص پل صراط سے آسانی سے گزرے گا وہ شخص ہوگا کہ جو خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہو. پھر نافلہ نمازوں کی بات بیان کی گئی ہے، قرآن کریم کی بات بیان کی گئی ہے، افطار کروانے کا ذکر کیا گیا ہے. حتیٰ چھوٹی سی کھجور کے ذریعے کچھ معمولی چیز بھی تم اللہ کی راہ میں دینا شروع کرو، بس آغاز کر دے انسان اس مہینے کے اندر، تاکہ روح مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائے اور اس کی تشنگی مٹنا شروع ہو. پھر نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے. ونومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں تمہارا سو جانا بھی عبادت کا ثواب رکھتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ سو جانا عبادت کا ثواب رکھتا ہو؟ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، سونا کیسے عبادت ہو سکتی ہے؟ ہمیں یقین نہیں آتا اگر ہمیں علی مرتضیٰ کا سونا یاد نہ آتا. مولا کائنات نے بستر رسول پر سو کر دکھایا ہے کبھی کبھار سونا بھی عبادت ہوتا ہے. تو جو فضیلت علی مرتضیٰ کو حاصل ہوئی ہے وہ فضیلت رمضان کے ہر روزے دار کو مل سکتی ہے. البتہ فضیلتوں کے اندر فرق رہے گا، لیکن بہرحال فضیلت کے دائرے میں داخل ہو جائے گا انسان کہ سونے کے ذریعے بھی انسان اگر ثواب حاصل کرنا چاہے تو اس ذریعے بھی ثواب حاصل کرے گا. اگر اس کا سونا حلال ہے تو بالکل ثواب کا مستحق قرار پائے گا. پھر آگے شاہ فرماتے ہیں وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اس مہینے میں تمہارا ہر عمل قبول کر لیا جاتا ہے. اب اور کیا چاہیے؟ باقی مہینوں میں انسان سوچتا ہے میں نے فلاں غلطی کر لی، فلاں غلطی کر لی، شاید عمل قبول نہیں ہوگا. سارے عمل قبول ہو رہے اس مہینے کے اندر. وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اس مہینے میں دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں. جب یہاں تک نبی اکرم پہنچے ہیں تو یہاں پہنچنے کے بعد نبی اکرم نے فرمایا اب ایک دعا کرو. وہ دعا کون سی کرو؟ میں ابھی اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی ایک فل ان دا بلینکس چھوڑ کر جاتا ہوں. ہمیں سب کو ماہ رمضان میں کوئی ایک دعا کرنی چاہیے. وہ کون سی دعا ہے وہ ہم سوچیں. کیا مجھے اپنی اچھی زندگی کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ کیا مجھے اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ کیا مجھے اپنے آپ کے لیے، اپنے کیریئر کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ مجھے اپنے عزت اور شہرت کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ کس چیز کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ نبی اکرم کیا فرمائیں گے اس کے اندر، اس دعا کے اندر کون سی دعا ہونی چاہیے؟ اور یہ ساری دعائیں بھی بالکل جائز ہیں، بلکہ اس میں سے اہم دعائیں بھی ہیں، مانگ سکتا ہے انسان، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اس مہینے کے اندر جو بطور خاص دعا جس کا تذکرہ پیغمبر اکرم نے فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ. پروردگار سے، اپنے رب سے مانگو اس مہینے کے اندر تو دو چیزیں مانگو، اور سچے دل کے ساتھ مانگو اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ مانگو. وہ دو چیزیں یہ ہیں ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ، پروردگار اس مہینے میں ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تلاوت قرآن کریم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. شاید یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن دو چیزوں کے ذریعے قرآن کریم میں ماہ رمضان کا تعارف پیش کیا گیا ہے. روزوں کے ذریعے تعارف پیش کیا رمضان کا، اور دوسری جگہ پر آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے. تو یہ دو چیزوں کے ذریعے جس سے پہچان ہے رمضان کی، اس کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی ہم سب کو پروردگار توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد پیغمبر اکرم ایک کر کے باقی چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں. اور شاید یہ بھی جو جملہ بہت تیزی سے میں کہہ گیا کہ روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اب روزے رکھنے کی توفیق بھی، روزہ رکھنا کسے کہتے ہیں، خود صحیح روزہ کیا ہے، اس حوالے سے باتیں بہت ساری ہیں. مختصراً آپ کی خدمت میں اگر میں بیان کروں تو اس طریقے سے ہے کہ خود نبی اکرم کے زمانے میں ایک خاتون نے روزہ رکھا اور پھر اپنی نوکرانی کو
فحش زبان استعمال کی اور گالیاں دے رہی تھی. نبی اکرم نے فرمایا اس کے لیے کھانا لے کر آ جاؤ. کہنے لگی کہ میں روزے سے ہوں. نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ایسے روزے کا کیا فائدہ جس روزے کے ساتھ تم فحش زبان کو استعمال کرتی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ صرف انسان کے شکم کا روزہ نہ ہو. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب تم نے روزہ رکھا ہے تو یاد رکھو روزہ صرف تمہارے معدے تک محدود نہ رہے بلکہ تمہاری زبان کا بھی روزہ ہو, تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہو, تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہو اور تمہارے تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہو. روزہ مکمل پرہیز کا نام ہے. الحمدللہ بعض لوگ حلال سے تو بچ جاتے ہیں لیکن حرام وہی جاری رہتا ہے. اگر انسان نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ اپنے آپ پر حلال غذا کو بھی خدا کی خاطر حرام کر دیا ہے تو اسی خدا نے ایک چیز ایسی ہے جس کو سارا سال حرام رکھا ہے, اس سے انسان بچنے کی کوشش شروع کرے اگر خدا نخواستہ نہیں ہے. البتہ ایک صاحب نے ہم سے ایک مرتبہ سوال کیا, مجھے بڑا تعجب ہوا. رمضان میں ایک مرتبہ وہ ایک درس کے بعد آئے, انہوں نے کہا کہ کیا روزے کی حالت میں داڑھی بنانے کی اجازت ہے؟ تو ہم نے کہا بالکل ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, داڑھی بنا سکتے ہیں. بعض دفعہ لوگ خون کے بارے میں سوال کرتے ہیں, خون نکلوانے کی یا انجیکشن لگانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. ایک دفعہ داڑھی کا سوال کیا, بڑا تعجب ہوا. ہم نے کہا کہ کیوں, داڑھی کے بارے میں تو کوئی ایسی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ سوال کریں کہ داڑھی منڈوانا جائز ہے, یا داڑھی شیو کرنے سے مراد یہ ہے کہ خط بنوانا جس میں داڑھی باقی رہے, تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس میں کیا حرج ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کی زبانی ہم نے سنا ہے کہ روزہ سارے جسم کا روزہ ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ داڑھی کا بھی روزہ ہوتا ہوگا, شاید داڑھی منڈوانے کی بھی رمضان میں اجازت نہیں ہوگی اور خط بنانے کی بھی حتیٰ اجازت نہیں ہوگی. تو ہم نے آپ سے پوچھ لیا کہ اس کا بھی روزہ کہ روزہ نہ ٹوٹ جائے. تو اتنی پابندی بھی کبھی کبھار انسان اپنے اوپر لے لیتا ہے کہ جتنی پابندی شریعت نے نہیں لگائی ہے. البتہ ہماری خود کی بھی کبھی کبھار غلطی ہوتی ہے کہ اس طریقے سے بیان کر جاتے ہیں اور لوگ مختلف انداز سے سوچ کر چلے جاتے ہیں اور اپنے حساب سے وہ شرعی مسئلہ بھی تیار کر لیتے ہیں. اسی لیے کبھی کبھار خطیب حضرات ممبر سے یہ جملہ کہتے ہیں کہ میری بولنے کی ذمہ داری تو ہے لیکن میری سمجھنے کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھ کے جا رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے, ہم کیا بول کر جا رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. تو بہرحال پورے اعضاء و جوارح کا انسان روزہ رکھے اور پرہیز کرے تمام برائیوں سے. مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والظمأ, کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے بھوک اور پیاس کے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے لیکن انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا ہوتا. تو روزے کا جو اصل مقصد ہے تقویٰ تک پہنچنا, وہ حاصل نہیں ہوا ہوتا. البتہ تقویٰ تک پہنچنے کے لیے بھی کچھ تقویٰ ہونا چاہیے کہ جس کے بعد انسان روزہ رکھے. یعنی قرآن کریم نے کس طریقے سے بیان کیا ہے, آیت ہے یا ایھا الذین آمنو, حفظ ہے یا نہیں ہے؟ آیت حفظ ہے یا نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان, ہم نے تم پر روزوں کو لکھ دیا ہے جس طریقے سے تم سے پہلے والی امتوں پر لکھا تھا. لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی تک پہنچ سکو. تو تقوی تک پہنچنا یہ مقصد تھا روزے کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس تقوی ہوگا تو پھر روزہ رکھے گا, اور اگر تقوی ویسے ہی موجود ہے تو تقوی تو ایسے ہی موجود تھا, پھر تقوی تک کیوں پہنچا رہے روزہ؟ تو جو حاصل ہے اسی کو دوبارہ سے حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, محال ہوتا ہے. تو اس کے لیے جواب ایسے علماء کرام نے دیا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی بیان کروں. دیکھیں, کہتے ہیں کہ جیسے آپ یہاں پر مدرسے میں تشریف لائے ہیں, مدرسے میں کیوں آتا ہے انسان؟ تاکہ عالم بنے, تاکہ علم حاصل کرے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا کم از کم علم ہونا چاہیے انسان کے پاس کہ علم حاصل کرنا ہے تو مدرسے میں آنا پڑے گا. بات پہنچ رہی ہے؟
ورنہ اگر انسان اتنا ہی جاہل ہو کہ مجھے جانا کہاں پر ہوتا ہے دینی علم حاصل کرنے کے لیے، یا ویسے بھی جس علم کو وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر وہ حتیٰ مدرسے تک بھی نہیں پہنچ سکتا. تو کچھ علم ہونا چاہیے کہ مدرسے تک پہنچے، باقی کام مدرسہ کرے گا انسان کو عالم بنانے کا. اسی طریقے سے کچھ تقویٰ ہونا چاہیے کہ انسان روزہ رکھے، باقی کام روزہ کرے گا انسان کو متقی بنانے کا. تو روزے کے ذریعے تقوی کے مراحل کو انسان طے کرتا ہے. اور کتنی ہی عبادتوں کے بارے میں کہا گیا کہ اگر تم سے فلاں عبادت غلط طریقے سے انجام پائی ہے تو تم روزہ رکھ کر کفارہ ادا کرو. قسم توڑنے کا کفارہ، نظر توڑنے کا کفارہ، خود روزہ توڑنے کا کفارہ کا روزہ رکھو. ایک روزہ جان بوجھ کر توڑا ہے، 60 روزے رکھو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بیان کی کہ کیونکہ کثرت روزہ سے انسان کی روح مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جاتی ہے اور باطن صاف سے صاف تر ہوتا جاتا ہے. کیونکہ روزہ نام ہی اخلاص کا ہے، خلوص کے ساتھ پرہیز کرنے کا نام ہے. باقی عمل تو کچھ بھی نہیں کرنا، انسان کو پرہیز کرنا ہے. تو جو پرہیز کیا ہے پروردگار کی خاطر، اس سے باطن مسلسل صاف سے صاف تر ہوتا جاتا ہے. اس لیے کثرت روزہ کا حکم دیا گیا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. محمد نبی اکرم نے اسی خطبے کے اندر پھر مختلف اعمال کا ذکر فرمایا. تقریباً 10 سے 12 اعمال ہیں جس کا ذکر فرمایا. یہاں تک کہ مولائے متقیان کھڑے ہو گئے اور مولائے متقیان نے کھڑے ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر. اے اللہ کے رسول، مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس مہینے کا افضل ترین عمل کون سا ہے. یہ خود سوال اتنا خوبصورت ہے جو بتا رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی شاگرد نہیں ہے جو سوال کر رہا ہے. یعنی کبھی کبھار سوال ہی بتا دیتے ہیں کہ شاگرد کس لیول کا ہے. یہ شاگرد نے سوال نہیں کیا ہے کہ میرے پاس یہ نہ ہو تو میں کیا کروں اور وہ نہ ہو تو کیا کروں، اب بہانے تراشتا رہے کہ میں اس سے بھی بچ جاؤں، اس سے بھی بچ جاؤں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مجبوری میں ہوں، تو پھر مجھے ثواب ملے گا نہیں ملے گا. جس طریقے سے کبھی کبھار انسان جب درس میں شریک ہوتا ہے، کسی کلاس میں جاتا ہے، تو اگر میں مریض ہو گیا تو پھر میری پریزنٹ لگ جائے گی نہیں لگے گی، میرا فلاں کام ہے تو میری حاضری لگ جائے گی نہیں لگے گی، تو اپنی مشکلات کو بیان کرتا ہے. مولا نے فرمایا یہ مشکلات جتنی بھی آپ نے بیان کی ہے یا جتنی بھی عبادتیں بیان کی ہے وہ تو انجام دینی ہے، لیکن ان میں بھی سب سے افضل کون سی ہے وہ مجھے بتائیے. میں بیسٹ کو اختیار کرنا چاہتا ہوں، افضل ترین عبادت کو. پیغمبر نے بہت پیار سے جواب دیا، فرمایا یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ. اے ابو الحسن، اس مہینے کا افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان حرام سے بچنا شروع کر دے. کسی واجب کا ذکر نہیں کیا، کسی مستحب کا ذکر نہیں کیا. کتنے ہی اعمال ایسے ہیں جو عبادتوں کے اندر ہیں، کتنے ہی اعمال ایسے ہیں جو لوگوں سے اجتماعیات کے اندر آتے ہیں. کوئی کسی عمل کا پیغمبر اکرم نے اظہار نہیں فرمایا. فرمایا حرام سے بچ جانا یہ افضل ترین عمل ہے اس مہینے کا. اور پھر پیغمبر اکرم نے البتہ اس خطبے کا پھر آگے جو اختتام ہے وہ چونکہ مصائب کے ساتھ ہو رہا ہے، لہٰذا ہم اس کو انشاءاللہ یا تو بعد کے درس میں بیان کریں گے تاکہ مصائب پر ہماری گفتگو ختم ہو. تو پیغمبر اکرم نے یہاں پر افضل ترین عمل کا ذکر فرما دیا. بعض لوگوں نے البتہ ائمہ علیہم السلام سے بار بار یہ سوال کیا ہے، مختلف انداز سے سوالات آتے رہے. ایک سوال 8ویں سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے کسی نے کیا. عرض کرنے لگا کہ فرزند رسول بتائیے کہ کیوں پروردگار نے 30 روزوں کو فرض کیا ہے، پورا مہینہ کیوں روزے رکھنا ہے؟ اگر روزے فرض کیے ہیں تو تھوڑے کم کر لیتا، یا اگر صحیح ہے 30 کیے ہیں تو کبھی کسی سال 40 ہو جاتے، کبھی کسی سال 50 ہو جاتے. کیوں 30 ہی روزے پروردگار نے معین فرمائے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام نے جواب یہ دیا کہ پروردگار نے اپنے بندوں کی استطاعت کو دیکھا تو اس میں کچھ کمزور بندے بھی تھے، کچھ طاقتور اور صحت مند لوگ بھی تھے. پروردگار نے ان سبھی کے لیے ایک قانون بنانے کے لیے جب فیصلہ کیا تو ویسا قانون بنایا کہ جو ناتوان لوگ ہیں وہ بھی روزہ رکھ سکیں اور جو صحت مند لوگ ہیں وہ بھی روزہ رکھ سکیں. اس لیے پروردگار نے 30 دنوں کو معین کر دیا.
اب اس کے اندر بھی جو بہت زیادہ ناتواں ہو گیا ہے اس کے لیے مزید چھوٹ پروردگار نے دے دی کہ جو مریض ہو گیا ہے، جو سفر پر چلا گیا ہے یا مختلف حالات آئے ہیں اس کے اوپر، بعض حالتوں کے اندر اس پہ سے روزہ ساقط کر دیا، تاکہ جو بہت مشکل کے اندر ہے اس کے اوپر بھی کوئی سختی نہ آئے، اور جو کچھ سختی برداشت کر سکتا ہے وہ مکمل 30 روزے رکھے، اور جو زیادہ طاقتور ہے، صحت مند ہے، الحمدللہ پروردگار نے اسے صحت و سلامتی دی ہے، اور انشاءاللہ سب کو پروردگار صحت و سلامتی نصیب فرمائے۔ تو جس کو پروردگار نے صحت و سلامتی دی ہے، اگر وہ 30 سے پھر بڑھنا چاہے، البتہ جو حرام روزے ہیں، عید کا روزہ ہے، اس کے علاوہ کی بات کی جا رہی ہے، شوال کے مثلا روزے ہیں، اگر اس میں اضافہ کرنا چاہے تو پروردگار نے پھر اس کے لیے ثواب ہی ثواب رکھا ہے۔ تو جو پروردگار نے شریعت بیان کی ہے، امام رضا نے باقاعدہ یہ جملے بھی استعمال کیے، فرمایا کہ پروردگار نے جتنے شرعی قوانین بیان کیے ہیں وہ اکثریت کو دیکھ کر بیان فرمائے ہیں، تاکہ ہر شخص اس پر عمل کر سکے، چاہے وہ نماز کے قوانین ہوں، روزے کے ہوں، حج کے ہوں، زکوٰۃ کے ہوں، خمس کے ہوں، سبھی اس پر عمل کر سکیں، ایسے قوانین پروردگار نے بیان کیے ہیں۔ بعض لوگوں نے پھر اسی طریقے سے باقی ائمہ سے بھی سوال کیا، ابھی بالخصوص جب گرمیوں کے ایام آ رہے ہیں، روزہ رکھنا بہت سخت ہو جائے گا، تو لوگوں کے ذہن میں سوال تھا کہ کیا گرمیوں میں روزے رکھنے کا کوئی ایکسٹرا ثواب ہے؟ مزید ہم تو پریشانی برداشت کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، اور بالخصوص خواتین کے لیے تو یہ زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ 9 سال میں جب بالغ ہوئی ہیں، تو بعض 9 سال میں جب بالغ ہوئے ہیں انہیں سردیوں کے مہینے مل گئے، چھوٹے چھوٹے ایام تھے، روزے آسانی سے رکھ لیے، بعض ابھی جب بالغ ہوئے ہیں تو انہیں بڑے بڑے روزے ملے ہیں، گرمیوں کے ایام ہیں تو ان کے لیے زیادہ سخت ہے۔ تو جنہوں نے سردیوں میں روزے رکھے ہیں اور جنہوں نے گرمیوں میں روزے رکھے ہیں، کیا پروردگار کے نزدیک دونوں برابر ہیں؟ کیونکہ روزے تو روزے ہیں۔ یہ جملہ جب ہم پاکستان میں کہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دوسرا منظر یاد آنے لگتا ہے۔ تو روزے ہیں، تو کیا دونوں کا ثواب برابر ہے؟ تو احادیث سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں کا ثواب برابر نہیں ہے۔ جو جتنی سختی برداشت کر رہا ہے اور جتنی گرمی جھیل رہا ہے اس کا ثواب زیادہ ملے گا۔ مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاثۃ، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند آئی ہیں۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے، نہیں فرمایا مجھے میری دنیا سے، مجھے اس دنیا سے، فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اس دنیا سے مجھے کچھ پسند نہیں آیا سوائے 3 چیزوں کے۔ ان میں سے جو 3 چیزوں کا ذکر فرمایا اکرام الضیف والصوم فی الصیف والضرب فی سبیل اللہ بالسیف۔ پہلی چیز جو مجھے تمہاری دنیا سے پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری دنیا کے اندر مہمانوں کا جو احترام کیا جاتا ہے، اس کو جو عزت دی جاتی ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے، اور پروردگار کو یہ چیز پسند ہے کہ مہمانوں کی عزت کی جائے، اس کو احترام کیا جائے۔ اور وہ علی مرتضیٰ کہ جو سائل کو تو کبھی خالی ہاتھ لوٹاتے ہی نہیں تھے۔ عام حالات تو عام حالات، نماز میں بھی اگر کوئی سائل آ جائے تو اسے بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے تھے۔ تو سائلوں کی، مہمانوں کی بہت خاطر تواضع مولا متقیان فرمایا کرتے تھے، اپنا حصہ بھی نکال کر دے دیا کرتے تھے، نہ صرف خود دیا کرتے تھے بلکہ پورا گھرانہ وہ ہوتا تھا جو یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتا تھا۔ تو اکرام الضیف، مہمانوں کی عزت اور ان کا احترام کرنا، یہ مولا کو بہت پسند ہے۔ دوسرا جملہ میں دوسرے کو آخر میں بیان کر رہا ہوں، تیسرے کو پہلے آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، والضرب فی سبیل اللہ بالسیف، اور میدان جنگ میں تلوار چلانا اللہ کی خاطر وہ علی کو بہت پسند ہے۔ اور اس میں تو واقعی کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ جتنے بھی صدر اسلام کے مسلمان تھے ان میں واقعی حق ادا کیا ہے اگر جہاد کا، تو علی مرتضیٰ نے ادا کیا۔ اور آخری چیز بیان فرمائی والصوم فی الصیف، اور علی مرتضیٰ کو تمہاری دنیا سے گرمیوں کے روزے بہت پسند ہیں۔ باقاعدہ لفظ استعمال کیا، گرمیوں کے روزے مجھے بہت پسند ہیں۔ اس کا مطلب گرمیوں کے روزوں کا ثواب اور ہوگا جو عام روزوں کے مقابلے میں ہے۔ چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے شاہ فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو شخص گرمیوں میں روزے رکھتا ہے اور اس کے بدن سے پسینہ نکلتا ہے،
ملائکہ اس کے پسینے کو پوچھتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور پھر اب یہ جو حصہ میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں اس کی توضیح اور اس کی وضاحت آئے گی. اور پھر جو انسان اس حالت میں بھوکا رہتا ہے اور اتنے طویل عرصے تک بھوکا رہتا ہے یہاں تک کہ افطار کے وقت پہنچ جاتا ہے, تو افطار سے پہلے تک اس کے دہن سے جو بو آتی ہے ملائکہ کو بو بہت پسند ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسانوں کو بھی پسند ہے. ملائکہ چونکہ ہماری روح پر توجہ رکھتے ہیں, لہٰذا ملائکہ کو ہمارے جسم سے کوئی کام ہی نہیں ہے کہ کس کا جسم گورا ہے, کس کا کالا ہے, کس کا جو ہے وہ کس قسم کا ہے. ملائکہ کو اس سے مطلب نہیں ہے. ملائکہ کی توجہ ہماری روح کی طرف ہے. تو ملائکہ روح کی طرف توجہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نے اتنے گھنٹے تک روزہ رکھا ہے, اتنا طویل روزہ رکھا ہے, اتنی روح اس کی مضبوط ہو چکی ہے, تو اس کی روح سے جو وہ حتیٰ ہمیں بو محسوس ہوتی ہے, وہ ان کو بو محسوس نہیں ہوتی, وہ خوشبو محسوس ہوتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان نظافت کا خیال نہ رکھے, چونکہ دوسری طرف سے انسانوں کو تکلیف پہنچانا, دوسروں کو تکلیف پہنچانا, وہ بہرحال اپنے مقام پر نامناسب فعل ہے. اس لیے اگر انسان جتنا اس بو کو ختم کر سکتا ہے تو ختم کرنے کی کوشش کرے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ثواب ختم ہو جائے گا. اگر بو ختم ہو جائے گی تو ملائکہ خوش نہیں ہوں گے, ملائکہ خوشبو سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو بہرحال جو بو بھی ہے وہ بھی ملائکہ کو پسند ہے, کیونکہ اصل میں ملائکہ کی توجہ ہماری روح کی طرف ہے. اور خود چھٹے سرکار کا ایک اور جملہ بھی ہے, فرماتے ہیں کہ افضل الجہاد الصوم فی الحر, بہترین جہاد گرمیوں کے روزے ہیں. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شاہ فرمایا ہے, فرمایا ہے کہ الصوم فی الشتاء الغنیمت الباردہ. بڑا خوبصورت جملہ ہے. فرمایا کہ گرمیوں کے روزے بڑی غنیمت ہے. کیوں غنیمت ہے؟ کیونکہ گرمیوں کے روزے بہرحال انسان کو تو گزارنے ہی ہیں, تو جو روزے ویسے ہی گزارنے ہیں, واجب کی نیت سے ہی گزارنے ہیں, واجب انسان پر رکھنا ضروری ہے, لیکن اس واجب کو جو ادا کر رہا ہے تو اس واجب کے مقابلے میں خود بخود اس کا ثواب زیادہ ملے گا کہ جس میں اس نے زیادہ سختی برداشت کی ہے اور زیادہ عرصے کے لیے روزہ رکھا ہے. تو فرماتے ہیں الصوم فی الشتاء, اس کا میں لفظی ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کروں, الصوم فی الشتاء, گرمی کے روزے, الغنیمت الباردہ, ٹھنڈی غنیمت ہے, ٹھنڈی غنیمت ہے گرمیوں کے روزے. اور پھر ایک روایت کے اندر جناب مریم سلام اللہ علیہ کا بھی ایک جملہ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا. جب جناب مریم سلام اللہ علیہ کو دفنا دیا گیا, ان کی روح پرواز کرنے لگی, جناب عیسیٰ وہ جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے, اپنی والدہ کی جاتی ہوئی روح سے سوال کرتے ہیں کہ اے مادر گرامی, کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ دوبارہ اس دنیا میں پلٹ کر آ جائیں؟ کیونکہ قرآن کریم نے کہا ہے, ہر انسان کی یہی آواز ہوگی کہ کاش میں دوبارہ دنیا میں پلٹا دیا جاؤں تو کچھ اور اعمال انجام دے دوں, کاش میں دنیا میں لوٹ آؤں تو جتنی غلطیاں کی ہیں اس سے پرہیز کروں گا, جتنے گناہ کیے اس سے بچ جاؤں گا, میں اللہ کی توبہ کروں گا اور صحیح اور اچھا انسان بن جاؤں گا. تو کیا آپ کی بھی تمنا یہ ہے کہ آپ دنیا میں واپس آ جائیں؟ جناب مریم سلام اللہ علیہ نے شاہ فرمایا, اے میرے بیٹا, میری تو کوئی خواہش نہیں کہ میں دوبارہ دنیا میں لوٹوں, میں نے اپنے مقام کو دیکھ لیا, میں نے جنت کو دیکھ لیا, میری کوئی تمنا کوئی آرزو نہیں ہے. اور ویسے بھی جناب مریم پر جو سختیاں تھیں وہ بہت زیادہ تھیں. یعنی ایک سختی ہوتی ہے کہ انسان کو مارا جائے, پیٹا جائے, جیسے جناب آسیہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے فرعون نے کام کیے تھے. لیکن دوسری تکلیف ہوتی ہے جو ذہنی تکلیف ہے, روحانی تکلیف ہے, روحی تکلیف ہے, نفسیاتی تکلیف ہے, کہ جناب مریم جیسی پاک خاتون, پاک و پاکیزہ, پاک دامن خاتون, ان پر طرح طرح کی تہمتیں یہودیوں نے لگائی اور بہت لعن طعن کا انہوں نے اظہار کیا, جس کی وجہ سے جناب مریم کو بہت تحمل کا اظہار کرنا پڑا, بہت برداشت کیا جناب مریم سلام اللہ علیہ. تو فرمانے لگی کہ میرا تو دل نہیں چاہتا کہ میں اس دنیا کی طرف واپس پلٹ کر آؤں سوائے 2 کاموں کے. باقاعدہ روایت کی جملہ یہ ہے, میں 2 کام کرنے کے لیے دل چاہتا ہے کہ دوبارہ اسی دنیا میں آؤں. وہ کون سے 2 کام ہیں؟ کہا میں چاہتی ہوں کہ ٹھنڈی ٹھنڈی راتوں میں کھڑے رہ کر خدا کی عبادت کروں, اور گرمیوں کے جب دن آئے تو خدا کے لیے روزہ رکھوں. تو جس چیز کی خاطر جناب مریم کا لوٹنے کا دل آتا ہے وہ چیز ہمارے آپ کے پاس موجود ہے, وہ زندگی ہمارے پاس موجود ہے.
اور وہ دن بھی ابھی آنے والے ہیں جو واقعی گرمیوں کے دن ہیں. بہرحال برداشت تو ہے اپنے مقام پر اور واجب تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن اس نیت سے انسان واجب کو ادا کرے کہ میں جتنی سختیاں جھیل رہا ہوں اتنا ہی مقام پروردگار کے حضور میرا بڑھتا جا رہا ہے. تو پھر سختیاں جھیلنے میں لطف آتا ہے جب انسان کو اندازہ ہو کہ کوئی دیکھنے والا ہے، کوئی جاننے والا ہے کہ میں نے کتنی سختیاں برداشت کی ہیں، تو پھر سختیاں انسان آسانی سے جھیل پاتا ہے. تو یہ گرمیوں کے روزے انشاءاللہ پروردگار خیر و عافیت سے گزارے اور ہمیں صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک مختصر سا لطیفہ بھی آپ بیان کروں اور پھر بات کو میں ختم کر دوں. ناصر الدین قاشاری ایک ایران کا بادشاہ ہے. ہمارے ایک مجتہد مرزا شیرازی، آیت اللہ مرزا شیرازی کے زمانے میں اس بادشاہ نے خط لکھا ہمارے مجتہد کو، کہا کہ دیکھیں مجتہد صاحب، روزے تو سب پر واجب ہیں، میں روزہ رکھوں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پیٹ خالی ہو جائے گا، کمزوری آ جائے گی، پھر میں غلط فیصلے بھی کر دوں گا، تو کوئی ہو سکتا ہے کہ ملزم میرے سامنے پکڑ کر لایا جائے، مجھے غصہ آ جائے، خالی پیٹ ہوگا، میں ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈبل سزا دے دوں. تو کیا میرے لیے کوئی اجازت ہے کہ کوئی میرے لیے معافی ہے کہ میں اپنا روزہ چھوٹا کر لوں یا روزہ نہ رکھوں؟ کوئی معافی مل سکتی ہے مجھے یا نہیں مل سکتی؟ تو مرزا شیرازی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ روزہ حکم پروردگار ہے، لہذا حکم پروردگار تو تبدیل نہیں ہو سکتا، لیکن تو حاکم پروردگار نہیں ہے، لہذا تو تبدیل ہو سکتا ہے. جن کے سامنے آگے درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. انشاءاللہ پروردگار توفیق دے کہ جو ایام ابھی باقی رہ گئے اس میں صحیح طریقے سے ماہ رمضان کا استقبال کر سکیں اور ماہ رمضان کے اندر اس کے حق کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ان کے عاشقین محبین میں ہم سب کا نام شامل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.